آیات صرف تلاوت کریں گے، 4 یا 5، اور جہاں تک خداوند ہمیں توفیق دے گا وہاں تک ہم آگے بڑھیں گے۔ انجیل مقدس میں سے آج دوسرے کرنتھیوں کا آغاز کریں گے اور پہلی 5 آیات دوسرے کرنتھیوں کی تلاوت کریں گے۔ آئیں بنش کے ساتھ مل کر تلاوت خداوندی کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 5 ہے۔ پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تھموتیوس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتس میں ہے، اور تمام اخیا کے سب مقدسوں کے نام، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیشہ بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پہ خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ جنید بیٹا اس کو ٹھیک کر دے ذرا، خالی ادھر ادھر گھما دے کہ اس طرف میں نے آنا ہے۔ دیکھیں، پریز دا لارڈ۔ سو میں خداوند میں ایک بار پھر آج آپ کو نئے کلام مقدس کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں۔ سو میں ابراہم طاہر کی مما کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، مسز عظیم اللہ کی مسز عظیم اللہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی بزرگ شمعون مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، لورین بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، علیشا اور باجی رخسانہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں خداوند کے نام کو جلال دیں اور اسی کی تعریف کریں اور اسی کی بڑائی کریں، اسی کو کی حمد گاتے ہوئے، اسی کے گن گاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹا بائبل پکڑا دیں۔ سو آئیں آج ہم دوسرے کرنتھیوں کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کرنتھیوں کا آغاز کریں، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی سوچ یا تعارف اس کا کرانا چاہتا ہوں، تاکہ اس سوچ کے ساتھ ہم کرنتھیوں کے دوسرے خط کو دیکھیں گے اور خداوند ہمیں توفیق بخشے گا، ہم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ کل میں سبھی تھا اور خداوند نے کے فضل سے آج میں یہاں کوئٹہ میں ہوں، تو سارا عزت جلال اسی کو ملے۔ تو کل وہاں سے آن لائن ہوئے تھے اور عبادت کی تھی، تو آج اس کے دیے ہوئے فضل سے کوئٹہ میں موجود ہوں، تو خداوند کی شکر گزاری کرتے۔ آئیں دوسرا کرنتھیوں پہلا باب ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا تعارف تھوڑا سا میں کرا دوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا علم ہو کہ ہم کس طریقے سے کیا کچھ اس میں دیکھیں گے۔ سو تعارف میں خدا کا ایک خادم ہے، سڈ ریلر اس کو کہتے ہیں، سڈ ریلر۔ تو سڈ ریلر اس کے تعارف میں ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے پولوس پر جو دوسرا کرنتھیوں میں مکاشفہ اس قدر صاف اور واضح ہے کہ سارا مقدس ادب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ۔ سنا آپ نے کہ سڈلر جو ہے خدا کا بندہ، وہ کہتا ہے پولوس پر جو دوسرے کرنتھیوں میں مکاشفہ اس قدر صاف اور واضح ہے کہ سارا مقدس ادب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا پاورفل جو ہے وہ یہ ہے۔ سو اس کے تعارف میں بتاتا چلا جاؤں کہ جہاں مبشر اور مبلغ پہلے کرنتھیوں کا وسیع مطالعہ کرنے اور بشارت میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہاں دوسرے کرنتھیوں کو وسیع پیمانے پر نظر انداز کرتے ہیں۔ مطلب پہلے کرنتھیوں کو لوگ اتنا زیادہ منادی میں استعمال کرتے ہیں اور دوسرے کرنتھیوں کو اتنا ہی زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ منادی میں اس کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ مگر یہ نہایت اہم خط ہے اور بے شک اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ کرنے کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے ذرا سن لیجئے، کہ اس اسلوب یا بیان اکثر جو ہے وہ طنزیہ ہے، اس میں جو بیان ہے نا وہ تھوڑا سا طنز کے ساتھ ہے، اور اس کا مفہوم
بیان کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے بھی لوگ اسے منادی میں اتنا استعمال نہیں کرتے۔ سو پولوس جو ہے طرز تحریر میں جذبات سے بہت کام لیتا ہے، تو آج ہم اس کا تعارف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس خط میں آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ جذبات سے کام لیتا ہے۔ سو اس لیے اس کا ترجمہ کرتے وقت کئی الفاظ میں جو ہے وہ مشکل ہوئی اس کے ترجمے کرنے میں اور اس کے صحیح لفظ کی عکاسی کرنے میں۔ سو اس خط کو سمجھنا مشکل ہے، بہت سی آیات کا مطلب جو ہے وہ بہم ہے اور غیر واضح ہے، تو اس لیے تھوڑا مشکل ہے۔ اس کی کئی جو ہے تجہیزات پیش کی جا سکتی ہیں یا وجوہات پیش کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، یہ اس لیے مشکل ہے کہ پولوس نے طنز کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن بعض اوقات امتیاز کرنا مشکل ہے کہ کہاں طنز ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اور نمبر 2، بعض حصوں کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے پولوس کے مشنری دوروں کے بارے میں معلومات بہت ضروری ہے اس میں، تو اس کے ہم خدمتوں کے دورے اور پولوس کے خطوط کے متعلق بھی بہت کچھ مزید جاننے کی ضرورت ہے، تب ہم اس خط کو سمجھ سکیں گے۔ اس سے علاوہ تیسری بات کہ یہ خط بہت ہی ذاتی خط ہے، پرسنل لیٹر ہے، اور الفاظ اکثر و بیشتر دل کی زبان میں ہے، دل کی زبان میں۔ منہ دی زبان تے سارے رکھ دینے، پر دل دی زبان اس میں بولی گئی ہے، تو پھر آپ دل کی پولوس کا منہ کم بولے گا اور اس کا دل آپ بہت زیادہ دیکھیں گے اس میں۔ تو ان کو سمجھنا ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہے، دل دی زبان تے پھر دل والا ہی سمجھے گا۔ if you are connect with by heart with the word of God, then you will understand what is saying Paul through his words، تو اس سے ہم دیکھیں گے۔ لیکن ان مشکلات کا باعث جو ہے ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ خوش قسمتی سے خط کی بنیادی سچائیوں پر ان کا کچھ اثر نہیں پڑتا، صرف تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا ہے کہ اس کی تفاصیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ورنہ اس کی سچائیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی سچائیاں اپنی جگہ پر کھڑی ہیں اور طاقت رکھتی ہیں۔ پھر دوسرا کرنتھیو ایسا خط ہے جس کا بہت زیادہ اقتباس کیا گیا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو اس کو دیکھیں۔ سب مانتے ہیں کہ یہ دوسرے کرنتھیوں کا جو مصنف ہے وہ پولوس رسول ہی ہے۔ ہم اس کے پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کرنتھیوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نہایت ذاتی خط ہے، بہت سارے لوگ اس کو دل سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ ذاتی ہے، پرسنل ہے اور نہایت ذاتی خط ہے، اس لیے پولوس کی دوسری تحریروں کی نسبت اس خط میں اس نے گویا اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس نے جتنے بھی خط لکھے نا، سب سے زیادہ دل اپنا ہاتھ، اپنے جذبات پرسنل جو ہے وہ اس نے اس خط میں کھولے۔ ہم اس سے گہری قربت محسوس کر سکتے ہیں اور خود کو خداوند کے کام کے لیے اس کے واویلا میں شریک محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جو واویلا کر رہا ہے اپنے دل کا، تو اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی کی سب سے بڑی بلاہٹ کی عظمت کا احساس ہونے لگے گا جب ہم اس خط کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں بلاہٹ کا احساس ہونے لگے گا، گاڈ از کالنگ ٹو می۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئے گی۔ ہم خاموش اور حیرت سے اس کے دکھوں کی فہرست پڑھیں گے، اس میں بہت خاموشی سے اپنا ہاتھ جب وہ شیئر کر رہا ہوگا، ہی ول بی شیئرنگ دا ہارٹ ود اس، دین وی ول انڈرسٹینڈ what is the sorrow, what is the trouble in Paul's life. So then we will understand. So جو رسولوں کی برداشت کرنی، جو اس کو ان دکھوں میں برداشت کرنا پڑا، ہمیں وہ خفگی بھی اس میں نظر آئے گی، وہ اس کا خفا ہونا بھی نظر آئے گا، جس سے وہ اپنے بے دھڑک نکتہ چینیوں کو جواب دیتا ہے۔ تو اس پر بڑی نکتہ چینی کی جاتی تھی، تو جو وہ ان کو جواب دیتا ہے تو وہ بھی نظر آئے گا۔ مختصر یہ کہ پولوس ہمیں اپنی زندگی کا ہر راز بتا دیتا ہے، ہر راز۔ پولوس رسول ہمیں اپنی زندگی کا ہر راز بتا دیتا ہے۔ پولوس کے کرنتھس کے پہلے دورے کا حال امال کے 18ویں باب میں لکھا ہے۔
وہ اپنے دوسرے تبلیغی دورے کے دوران جو ہے وہاں گیا تھا، اور اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس نے اتھینے میں یادگار خطاب کیا تھا، جس کو ہم مریخ کے پہاڑ کا خطاب کہتے ہیں۔ سو کرنتھس میں ہی اس کو پولوس کو پرسکلا اور اکویلا، یہ کپل، یہ گاڈلی کپل اسے ملا تھا جو اس کے ساتھ خیمہ دوزی کا کام کرتے تھے، اور یہودیوں کے عبادت خانہ میں پولوس خوشخبری سناتا رہا۔ سیلاس اور تیموتھیوس بھی اسے مقدونیہ میں تبلیغ کے کام میں اس کے ساتھ شریک ہوئے، جو کم سے کم 18 ماہ تک اس کے ساتھ رہے۔ یہ 18ویں باب کی 11ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سو میں اس کا تعارف بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہم اس خط میں پڑھیں گے کیا، ویسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے، وہ نگاہ ہمیں مل جائے کہ کیا ہو رہا ہے اس خط میں۔ سو جب اکثر و بیشتر یہودیوں نے پولوس کے پیغام کو رد کیا تو وہ غیر قوموں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور یہی یسوع نے کیا اور یہی پولوس نے کیا۔ اگر آج آپ خدا کی بے قدری کریں گے اور اس کے کلام کی بے قدری کریں گے تو خداوند کہیں اور رخ کر لے گا۔ اس لیے آج کا دن نجات کا ہے، اور اس کے کلام کو قبول کر کر توبہ کیجئے، بپتسمہ لیجئے، نجات پائیں اور کلیسیا کا حصہ بنیں۔ سو وہ ناراض ہو کر اس کو رومی گورنر کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہودی لیڈر، اور مقدمے کے فیصلے کے بعد جب بہت دنوں تک کرنتھس میں ہی وہ رہا، پھر خنخیریا، افسس کو روانہ ہوا اور کیسریا انطاکیہ کی طرف واپسی کا طویل سفر اختیار کیا۔ اب اپنے تیسرے بشارتی دورے کے دوران وہ دوبارہ افسس میں آیا اور 2 سال تک وہاں رہا۔ اس قیام کے دوران کرنتھس سے ایک وفد اس سے ملنے آیا تھا اعمال کی کتاب میں کرنتھس سے، اور کئی معاملات میں پولوس سے رائے اور مشورہ لیا کرنتھس کی کلیسیا نے۔ اس موقع پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں کرنتھس کا پہلا خط لکھا گیا تھا۔ جب وہ ملنے آئے تھے، مشورہ کیا، تو پھر ان سوالوں کے مد میں یہ پہلا خط لکھا گیا تھا۔ اب کچھ عرصہ بعد رسول کو پھر فکر ہوئی کہ پتہ کرے کہ جڑا پہلا خط لکھیا سی، جس کو ہم نے اچھے سے دیکھا، تو میرے پہلے خط کا کیا ہوا، خصوصاً اس حصے کا کیا تاثر ہوا، کیا اثر ہوا۔ ہر کوئی خادم چاہتا ہے کہ کلام کے بعد وہ دیکھے کیا اثر ہوا اور کیا کچھ نے کام کیا اور کیا لوگوں کا رد عمل، تو وہ پہلے خط کو جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کیا ہوا۔ تو جس کا تعلق گناہ کرنے والے ایک رکن کی تادیب کے ساتھ تھا، اور چنانچہ وہ افسس سے تروآس آیا جہاں اسے تیتس سے ملاقات کی امید تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس نے وہ جہاز پر سوار ہو کر مقدونیہ پہنچا، تو تیتس بھی خبر لے کر آ پہنچا۔ کہاں پر؟ اس جگہ پر کیا کہتے ہیں اسے، کیا نام ہے، افسس، اس سے تیتس کو خبر لے کر آ پہنچا، اور تیتس کہاں اسے مل گیا؟ مقدونیہ میں آ پہنچا، اور اس سے وہ اسے مل گیا۔ سو کچھ خبریں اچھی تھی اور کچھ بری تھی۔ دیکھیں وہ پہلے خط کے حوالے سے پوچھنا چاہتا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ خبریں اچھی تھی، کچھ باری تھی، کہ بھی جو خط میں نے لکھا اس کا کیا اثر ہوا۔ تو اس نے جواب دیا، سنے بری خبر، مقدسین نے گناہ کرنے والے رکن کی تعدیب کی تھی، یہ اچھی خبر تھی کہ بھی جو گناہ کیا تھا تو دور گیا، اور پھر اور اس طرح وہ روحانی طور پر پھر بحال ہو گیا، خدا کی شکر گزاری، یہ اچھی خبر تھی۔ لیکن مسیحوں نے یروشلم کے حاجت مندوں مقدسوں کے لیے کوئی مدد نہیں بھیجی تھی۔ انہا کلام سنن تو بعد بھی 9واں باب آخری چیپٹر کل ہم نے دیکھا، تو بھی انہوں نے کوئی مدد نہیں بھیجی ان کے لیے، جیسا کہ انہیں کہا تھا کہ اس کی مدد کریں، تو رقم نہیں بھیجی، حالانکہ ان کا ارادہ تو تھا۔ یہ کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ تیتس نے پھر اطلاع دی کہ وہاں جھوٹے استادوں کا بڑا جو ہے وہ سرگرم ہے وہاں پر کرنتھس کی کلیسیا میں، نہ صرف رسول کے کام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ اس کی رسالت پر، اس کے خدا کے خادم ہونے کی حیثیت پر وہ جو ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ بہت بری خبر تھی۔ تو یہ اس نے خبریں دی کہ انہوں نے مالی مدد بھی کوئی نہیں بھیجی، اور جھوٹے استادوں کا وہاں پر بڑا اثر و رسوخ ہے، اور تیری رسالت پر، تیری خدمت پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو صرف ایک اچھی خبر اس نے دی کہ وہ شخص جو گناہ میں چلا گیا تھا اس کو پیار کیا، دوبارہ بتایا، توبہ کی، وہ بحال ہو گیا۔ تو یہ تو اچھی خبر تھی، لیکن یہ خبر اچھی نہیں تھی کہ کوئی مالی مدد نہیں بھیجی، کچھ نہیں کیا، اور جھوٹے استاد وہاں پر سرگرم ہیں، تیری رسالت پر خدمت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تیری رسالت پر خدمت پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ حالات تھے، سنیں ذرا غور سے،
یہ حالات تھے جن کے باعث مقدونیہ سے کرنتھس کے نام دوسرا خط لکھا گیا. اب دوسرا خط سارے حالات کو سننے کے بعد لکھا گیا. پہلے خط میں پولس منادی کے طور پر ایک مولم نظر آتا ہے. پہلے خط میں ایک عالم، ایک ٹیچر، ایک عالم فاضل نظر آتا ہے. لیکن دوسرے خط میں وہ ایک پاسٹر کا کردار اختیار کرتا ہے. اس کو بھی ذرا دیکھیں گے. اگر آپ کان لگا کر سنیں گے تو آپ کو ایک ایسے شخص کے دل کی دھڑکن سنائی دے گی جو خدا کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. جب ہم دوسرے خط کو کان لگا کر سنیں گے تو ہمیں ایک ایسا پولس نظر آئے گا جس کا دل کے دھڑکن میں ایمانداروں کی محبت بستی ہے، اور جس نے خود کو ان کی بھلائی کے لیے وقف کر رکھا ہو تو یہ سمجھ آئے گا. چنانچہ آئیں ہم اس بڑی مہم پر روانہ ہوں، اس خط کی طرف چلیں اور ان کی سانس لیتے ہوئے خیالات اور چلتے ہوئے الفاظ کا مطالعہ کریں. سانس لیتے ہوئے خیالات اور چلتے ہوئے الفاظ کا مطالعہ کریں. آئیں ہم دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ خدا کا پاک روح ان کو ہمارے لیے روشن کرے. آئیں ذرا ایک منٹ اس خط کو تفسیر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کریں. خدا باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج اپنے لیے فضل مانگتا ہوں کہ تو اس خط کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور بلکہ پوری بائبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فضل دینا اور ہر روز کی روٹی ہمیں دینا. اس خط میں جو برکت ہے، مکاشفات ہے، پولس کا جو دل ہے، پولس کی جو آہ ہے، پولس کا جو درد ہے، پولس کی جو دھڑکن ہے، طنز ہے، جذبات ہیں، خداوند محبت ہے کرنتھس کی کلیسیا کے لیے، وہ ہم پر ظاہر کرنا اور ہمیں خوب خداوند سکھانا. تیرا جلال والا فضل والا ہاتھ ہم پر آئے یسوع کے نام میں، آمین. ہلیلویا. سب سے پہلے ہم نے پہلا چیپٹر نکالا ہے، تو یاد رکھیے کہ پہلے باب سے 7ویں باب تک یاد رکھنا. فرسٹ چیپٹر سے 7ویں چیپٹر تک پولس کی خدمت کی تشریح کرتا ہے. پولس خدمت کی تشریح کرتا ہے، خدمت کی انٹرپریٹیشنز کرتا ہے، تشریح کرتا ہے ایک چیپٹر سے 7ویں چیپٹر تک. لیکن آج ہم پہلے باب کو دیکھ رہے ہیں، تو پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں سلام عرض ہے، گریٹنگ دی گئی ہے. تو آئیں ذرا دیکھیں. خط کے شروع میں پولس اپنا تعارف کراتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے. یہی لکھا ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے کیا ہے؟ مسیح یسوع کا رسول ہے. ضروری ہے کہ وہ شروع ہی میں یہ بات واضح کر دے، کیونکہ کرنتھس میں ایسے لوگ موجود تھے جو اعتراض کرتے تھے کہ کیا خداوند نے پولس کو رسول مقرر کیا. آپ کو میں نے بتایا کہ اس نے جو خبر دی تھی تیتوس نے کہ بھئی اوتھے تے تیری رسالت تے بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور تیری خدمت پر، تو اس لیے اس نے سب سے پہلے خط لکھتے ہوئے اس نے کہا خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہے. ہلیلویا. کیونکہ کرنتھس میں ایسے لوگ موجود تھے، وہ جن کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند نے پولس کو رسول مقرر کیا ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے تھے. اس کا جواب ہے کہ میں نے یہ خدمت اپنی مرضی سے نہیں چنی، ایک، نہ مجھے آدمیوں نے مقرر کیا، 2، اور نہ مخصوص کیا بلکہ خدا کی مرضی سے. یسوع مسیح نے مجھے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے اس خدمت میں ڈالا ہے. تھوڑی سی آپ اپنی چیئر اس طرف کر لیں تو وہ پھر تو یسوع مسیح نے مجھے کیا کیا ہے؟ خدا کی مرضی کے مطابق بلایا ہے. یسوع مسیح نے مجھے اس خدمت میں ڈالا ہے. ذرا اس کو پہلی آیت کو پڑھیے. تو رسالت کے لیے اس کی بلاہٹ دمشق کی راہ پر ہوئی. یہ اس کی زندگی کا ایک نہ بھولنے والا واقعہ تھا. اس بلاہٹ کا شعور ہی اسے مصیبت اور دکھوں کی بے شمار گھڑیوں میں قائم اور ثابت قدم رکھتا ہے. پڑھیے ذرا پہلی آیت دوبارہ سے. پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے. یہ ان جھوٹے ان فال ٹیچرز کو جواب دے رہا ہے جی. اور بھائی تھموتیوس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے اور تمام خیا کے سب مقدسوں کے نام. اچھا، اب یہاں پر ذرا سنیے. تو مسیح کی خدمت کے دوران بسا اوقات اس پر دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر گھر جا بیٹھوں. اتنا زیادہ اسے ڈسٹرب ہرٹنگ تھی، لیکن اس نے خدمت نہیں چھوڑی. اور میں بتا رہا تھا کہ 9ویں باب میں اس نے اچھا کھانا چھوڑ دیا، خدمت نہیں چھوڑی. اس نے شادی
نہ کی پر خدمت نہ چھوڑی. اس نے ڈنگر بیل کی طرح منہ بند رکھا لیکن خدمت نہ چھوڑی. تو اس نے خیمہ دوزی کی پر خدمت نہ چھوڑی. یہاں پر اس کی رسالت پر سوال کیے گئے تب بھی وہ گھر جا کر نہیں بیٹھا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا. اگر آپ کی بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کی کالنگ کو بریک نہیں کر سکتی. نتھنگ. نہ فال ٹیچرز، نہ بھوک، نہ اچھے کھانے، نہ اچھا پہننا، نہ اوڑھنا، نہ دنیا کی کوئی چیزیں، چاہے آپ کا کوئی حق ادا کرے یا نہ کرے. آپ پیشہ ورانہ خادم کی طرح اگر اسے چند پیسے نہ ملیں گے تو وہ خدمت چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس کالنگ ہے، اگر آپ کے پاس بلاوا ہے تو آپ سب چیزوں کی برداشت مسیح کی خاطر کریں گے. تو اس نے نہیں چھوڑا. آگے پہلی آیت میں تھموتیس کا ذکر ہم نے پڑھا جو ابھی تلاوت کی گئی. تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے یہ خط جو ہے مرتب کرنے یا لکھانے میں اس کی مدد کی، ایسی کوئی بات نہیں. صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ جب خط لکھا گیا تو وہ پولوس کے پاس تھا، ساتھ تھا. مذکورہ حقیقت ان دنوں میں تھموتیس کی نقل و حرکت کا تو نہیں پتا کہ وہ کیا، وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کیا کر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ تھا. اس خط میں ایک لفظ پر انڈر لائن کیجئے، خدا کی اس کلیسیا. اب خدا کی اس کلیسیا یہاں پر لکھا ہے، اور دوسرا لکھا ہے جو کرنتھس میں ہے اور تمام اخیا کے سب مقدسوں کو. اچھا، خدا کی کلیسیا کو سلام بھیجا ہے اور اخیا کے مقدسوں کو سلام بھیجا ہے. اب اس پر ہم ذرا غور کریں گے. خدا کی کلیسیا کیا ہے؟ خدا کی کلیسیا کو دائرہ لگا. ان کم الفاظ کا مطلب ہے ان ایمانداروں کی جماعت جو خدا کے ہیں. ہیلیلویا. ان ایمانداروں کی جماعت جو خدا کے ہیں. آج چیک کیجیے آپ خدا کے ہیں. لوگ یہ کہندے نے جی اے فلاں دا پتر، فلاں دی تھی، فلاں دا بندہ، فلاں دا بچہ ہے. کیا لوگ یہ کہتے ہیں اے خدا دا ہے؟ ہیلیلویا. خدا کے بھی ہو کر رہیے. لوگ آپ کو کہیں یہ ولی ہے. ولی کا مطلب ہے خدا والا، خدا کا ترس رکھنے والا، رائچس پرسن، راست باز. لوگ تو کہتے ہیں خدا کی کلیسیا، یعنی خدا کے جو ہیں ان کو سلام. ہیلیلویا. میں آئی لو ٹو دیم، جو خدا سے پیار کرتے ہیں. آج وہ خاندانوں میں ہیں، محلوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، ملکوں میں ہیں جو خدا کے ہیں. میں بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں آج صبح. یہ بت پرست نہیں تھے، یہ بے دین جماعت نہیں تھی، یہ جو ہے مذہبی جماعت نہیں تھی، یہ خدا کی کلیسیا تھی. ہیلیلویا. تو میں آپ کو بتاؤں ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ بھائی اسے خدا دے لوگ ہیں. ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم وہم پرست نہیں ہیں، ہم توہم پرست نہیں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں. ہیلیلویا. تو اس نے کہا بلکہ ان مسیحوں کی رفاقت اور جماعت تھی جو نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے. انہوں کہندے نے خدا دے لوگ جڑے نوے سرے تو پیدا، توبہ کرے، بیپتسمہ لے، روح القدس کا بیپتسمہ انعام میں پائیں، غیر زبانیں بولنے لگے تے نوائی سلسلہ دی زندگی شروع ہو جائے. انہوں کہندے نے خدا کے لوگ. when you accept to Jesus Christ, after that you take baptism and you receive Holy Spirit, this means you are believer, this means کہ آپ خدا کے ہیں. اور یہ ایسے ہی تھے. دنیا میں سے بلائے ہوئے خدا کے ہو جائیں، دنیا چو نکل کے خدا دے ہو جائیں. انہوں کہتے ہیں خدا کی کلیسیا کو سلام. خدا کی کلیسیا یعنی کہ خدا کی جماعت، دنیا سے بلائے ہوئے لوگ ہے، بندے خدا دے ہوگے تو اس کو سلام. جب پولوس یہ الفاظ لکھ رہا تھا تو یقین ہے کہ اسے یاد آ رہا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ کرنتھس میں جا کر کس طرح بشارت دی تھی. وہ بت پرستی میں، شہوت پرستی میں اور غلاط مرد و زن نے یسوع مسیح کو خداوند قبول کیا تھا. انہوں یاد آیا، اوئے ہوئے ہوئے کیا بشارت کے دن تھے. کاش آپ کو پتا ہو کہ جب کوئی بشارت دیتا ہے اور جب ان کے وسیلہ سے روحیں بچتی ہیں
تو اس کی خوشی آدمی کبھی بھی نہیں بھولتا، اور جو روح بچتی ہے نجات کی خوشی وہ بھی کبھی نہیں بھولتا۔ تو اور اس کی حیرت انگیز فضل سے نجات پائی تھی، وہ اسے یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے نجات پائی تھی، یہ اس وقت خدا کے بنے تھے، اس وقت انہوں نے نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے، توبہ کی تھی، بپتسمہ لیا تھا، روح القدس پایا تھا۔ تو اگرچہ بعد میں کرنتھس کی جماعت میں بڑی مشکلات آ گئیں، بڑے مسائل آ گئے، جو ہم نے پہلے کرنتھیوں میں دیکھے ہیں، جھوٹے ٹیچرز، فال ٹیچنگز وہاں پر آ گئی، تو بھی رسول کا دل یہ سوچ کر خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ان پیارے لوگوں کی زندگیوں میں زبردست تبدیلی آئی تھی۔ ہیلیلویا۔ تو اس خط میں صرف کرنتھس کے ایمانداروں کو نہیں بلکہ ساتھ کیا پڑھا ہم نے، اخیا کے سب مقدسوں انڈرلائن کریں، اخیا کے سب مقدسوں کو مخاطب کیا گیا۔ اخیا جو ہے یہ یونان کے جنوبی حصے کی اور مقدونیہ شمالی حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس خط میں ہم مقدونیہ کے بارے میں کافی کچھ پڑھیں گے، مقدونیہ کے بارے میں ہم کافی کچھ پڑھیں گے اس خط میں، ذرا یاد رکھیے گا۔ دوسری آیت دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ آج ہم صرف 2 ہی آیتیں کر سکیں گے، گریٹنگز کو دیکھ لیں گے چونکہ آج ہم نے تعارف بھی دیکھا ہے، اور آج ہم پہلی 2 آیات دیکھ لیں گے، اور ایک آیت ہم نے دیکھ لی ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس طریقے سے بتایا کہ میں خداوند کا بلایا ہوں، پھر اس نے تھیموتھیوس کا ذکر کیا، اور پھر اس نے خدا کی کلیسیا کا ذکر کیا، پھر اس نے اخیا کے مقدسوں کو سلام بھیجا۔ تو آئیں اب ہم دیکھیں دوسری بات اس نے کیا کہی۔ دوسرے حوالے میں کہا ہے فضل اور اطمینان، جی پڑھ دیجیے۔ خدا باپ، خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آمین۔ آئیں اس آیت کو ذرا سیکھیں۔ تو سب سے پہلے فضل اور اطمینان کو دائرہ لگا لیں کہ یہ فضل اور اطمینان کیا ہے۔ یہ بہت پیارا سلام ہے۔ What a beautiful greetings. Hallelujah. What a great, what a wonderful greetings. تو یہ اب ہم جان گئے ہیں کہ عزیز رسول جو ہے پولس اسی طرح سلام لکھتا ہے جب وہ خدا کے لوگوں کے لیے اپنی زبردست خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کے لیے سونے چاندی جیسی مادی چیزیں کی تمنا نہیں کرتا کہ بھئی تانو سونا ملے، تانو چاندی ملے، خداوند جی اے ملے او ملے، نہیں۔ جب وہ بہت زیادہ محبت سے بھرا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تمہیں خدا باپ بیٹے یسوع مسیح میں فضل اور اطمینان ملے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں بہت جلد جاتی رہیں گی، ہے کہ نہ دی منگڑا، بلکہ وہ ان کے لیے روحانی برکت کی تمنا کرتا تھا، اور روحانی برکت میں فضل اور اطمینان ان کے لیے مانگتا ہے۔ آج میرے اور آپ کی ضرورت گریس ہے، میرے اور آپ کی ضرورت پیس ہے۔ کبھی کبھی میں اور آپ دولت کے پیچھے، نوکری کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے پچ کے پھاوے ہوئے ہونے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں فضل اور اطمینان کی ضرورت ہے، تو کیونکہ ان میں ہر وہ اچھی چیز شامل ہے کہ فضل اور اطمینان جو زمین پر ایک گناہگار حاصل کر سکتا ہے۔ فضل خوشخبری کا پہلا، غور سے سننا، فضل خوشخبری کا پہلا اور آخری لفظ ہے، اور اطمینان ایماندار میں مسیح کے کام کی تکمیل ہے۔ جب تانوں اطمینان ملے نا تو بس سمجھو یو آر ان کرائسٹ، پیس ان کرائسٹ، joy in Christ. Holy Spirit, if you want to baptize in Holy Spirit, then first of all accept to Jesus Christ and take baptism, water baptism, then you will receive Holy Spirit. Holy Spirit is your gift. تو اس کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اطمینان، یہ برکات ہمارے، انڈرلائن کریں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا، ہمارا باپ خدا اس کا سر چشمہ ہے، کدا فضل دا اور اطمینان کا۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح راستہ یا ذریعہ ہے، اس کے وسیلہ ہمیں یہ فضل اور اطمینان ملتا ہے۔ پولس خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ ساتھ رکھنے سے نہیں جھجکتا، خداوند یسوع مسیح کو اور باپ کو ساتھ ساتھ رکھنے سے نہیں جھجکتا، کیونکہ مسیح تثلیث کا ایک اقنوم اور باپ کے برابر ہے۔ کیونکہ مسیح جو ہے وہ تثلیث کا ایک اقنوم ہے
اور باپ کے برابر ہے، اس لیے اسے ساتھ رکھنے سے ہرگز نہیں شرماتا۔ کل ہم دیکھیں گے تیسری آیت سے 11ویں آیت تک، اور اس کا ٹاپک کیا ہوگا؟ دکھوں میں تسلی دینے کی خدمت۔ اوئے اوئے، بہت پاورفل ہے۔ I was to study about it, about peace. How can we give to others? If people are crying, people are weeping, people are in sorrow, how can we give to peace to them? تو اس کو ہم سیکھیں گے کہ جو لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دکھوں میں ہیں، آنسوؤں میں ہیں، تو ہم کیسے انہیں تسلی دے سکتے ہیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے۔ اور میری التماس ہے آپ ہی سے کہ وہ آئے آج کے کلام کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور ہولی ویک کے لیے، اور آج آپ ہی کے بیٹے کا پہلا دن ہے اسکول کے لیے، اس کے لیے بھی برکت چاہیں گے اور خدا ان کی شکر گزاری کریں گے۔ آ جائیں جلدی سے۔ اور